یہ کہانی پنجاب کے ایک قدیم گاؤں کی ہے جہاں ایک بڑی اور ویران حویلی صدیوں سے موجود ہے۔ لوگ اسے کالی حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ حویلی ایک زمانے میں علاقے کی سب سے خوبصورت عمارت تھی، جہاں ایک امیر زمیندار اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن ایک حادثہ نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے منحوس بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ زمیندار کی بیوی، جس کا نام رخسانہ تھا، ایک رات اچانک غائب ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے حویلی کے باہر چیخوں کی آوازیں سنیں، لیکن کسی کو اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگلے دن زمیندار کی لاش ملی، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا ایسا نقش تھا کہ وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ اس حادثے کے بعد حویلی کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی چیخیں، کبھی ہنسی کی آوازیں اور کبھی قدموں کی آواز۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حویلی کے اندر ایک عورت کا سایہ چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ گاؤں کے بچے جب کھیلتے ہوئے حویلی کے قریب جاتے تو ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے۔ کچھ بچوں نے بتایا کہ انہیں حویلی کے اندر سے کوئی بلا رہا تھا، اور جب وہ واپس گاؤں آئے تو کئی دنوں تک بیمار رہے۔ کچھ سال پہلے ایک گروپ نے اس حویلی کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ لاہور سے آئے تھے اور ماورائی طاقتوں پر تحقیق کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص، عمر، ایک تجربہ کار تھا جو مختلف مقامات پر جا کر وہاں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا تھا۔ وہ لوگ رات کو حویلی کے اندر گئے، کیمرے اور آلات کے ساتھ۔ شروع میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن رات کے 12 بجے کے قریب عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگے۔ عمر نے بتایا کہ انہیں قدموں کی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی ان کے قریب آ رہا ہو۔ انہوں نے کمرے کے دروازے پر سایہ دیکھا، لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ کچھ سال پہلے ایک گروپ نے اس حویلی کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ لاہور سے آئے تھے اور ماورائی طاقتوں پر تحقیق کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص، عمر، ایک تجربہ کار تھا جو مختلف مقامات پر جا کر وہاں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا تھا۔ وہ لوگ رات کو حویلی کے اندر گئے، کیمرے اور آلات کے ساتھ۔ شروع میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن رات کے 12 بجے کے قریب عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگے۔ عمر نے بتایا کہ انہیں قدموں کی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی ان کے قریب آ رہا ہو۔ انہوں نے کمرے کے دروازے پر سایہ دیکھا، لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ کچھ سال پہلے ایک گروپ نے اس حویلی کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ لاہور سے آئے تھے اور ماورائی طاقتوں پر تحقیق کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص، عمر، ایک تجربہ کار تھا جو مختلف مقامات پر جا کر وہاں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا تھا۔ وہ لوگ رات کو حویلی کے اندر گئے، کیمرے اور آلات کے ساتھ۔ شروع میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن رات کے 12 بجے کے قریب عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگے۔ عمر نے بتایا کہ انہیں قدموں کی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی ان کے قریب آ رہا ہو۔ انہوں نے کمرے کے دروازے پر سایہ دیکھا، لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ عمر اور اس کی ٹیم نے حویلی کے ایک پرانے کمرے میں قیام کیا، جہاں سب سے زیادہ عجیب واقعات پیش آتے تھے۔ ایک وقت آیا جب کمرے کی کھڑکی خود بخود زور سے بند ہو گئی اور دروازہ بھی لاک ہو گیا۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بند تھا۔ عمر نے بتایا کہ انہیں کمرے کے اندر کوئی چیز گھورتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک دیوار پر عجیب و غریب نشانات بننے لگے، ایسے نشانات جیسے کوئی ناخنوں سے دیوار کو نوچ رہا ہو۔
वो लोग किसी तरह हवेली से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन इस रात के बाद उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। उमर ने बताया कि हवेली से वापसी के बाद इसके घर में भी अजीब वाकयात होने लगे। रात को उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं और बाज औकात उसे महसूस होता था कि कोई उसके बिस्तर के करीब खड़ा है। उम्र के एक साथी ने कहा कि वो मुसलसल बीमार रहने लगा था और इसे अजीब और गरीब ख्वाब आते थे जिनमें वो खुद को हवेली के अंदर कैद देखता था। कुछ ही दिनों बाद इस साथी की मौत हो गई और लोगों ने कहा कि इस पर हवेली की नहुसत का असर था। कहा जाता है कि इस हवेली में जमींदार की बीवी की रूह कैद है, जो अपने शौहर से बदला लेने के लिए वहां रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जमींदार ने अपनी बीवी को बेवफाई के शक में कत्ल किया था और उसकी रूह तब से हवेली में भटक रही है। गांव वाले आज भी इस हवेली के करीब जाने से कतराते हैं और रात के वक्त वहां कोई नहीं जाता। वो लोग कहते हैं कि जो भी हवेली के अंदर जाता है, इसकी रूह हमेशा के लिए बदल जाती है। हवेली आज भी वहीं मौजूद है, वीरान और खामोश, लेकिन उसकी दीवारों में छपी खौफनाक कहानियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। गांव के लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं और अक्सर रात के वक्त हवेली के आसपास रोशनियों के जलने और साए के चलने की बात करते हैं। ये कहानी एक ऐसी हकीकत है जिसे लोग मानते हैं और हवेली की नहुसत आज भी जिंदा है। पंजाब की यह हवेली आज भी पुरअसरारियत में लिपटी हुई है और उसके बारे में सुनने वाले लोग उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करते। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहां खौफ का साया हमेशा कायम रहता है और जहां जाने वाले हमेशा के लिए बदल जाते हैं।